اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اس طرح ہم نے آپ کو بنایا امتاً وسطاً، امت وسط، معتدل امت، ایسی امت جن کا تعلق تمام لوگوں کے ساتھ ہو۔ ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے ایسی امت جو اپنے کردار سے تمام لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن سکو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ پر گواہ بن سکیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور جس قبلہ کی طرف آپ پہلے تھے یعنی بیت المقدس، اس قبلہ کو اللہ نے مقرر نہیں کیا تھا مگر صرف اس لیے إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ وہ جان سکے، تاکہ اللہ امتحان لے سکے، آزما سکے کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ ممن ينقلب على عقبیہ، ان میں سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پھرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ مڑ جانا واقعی مشکل تھا سوائے ان کے جن کو اللہ نے ہدایت دے رکھی تھی، کہ اپنی خواہش، اپنی محبت، اپنا تعلق چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک، تحقیق نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجہک آپ کے چہرے کا اٹھنا، فی السماء آسمان کی طرف۔ یہ ہے محبت کا انداز، محبت کی انتہا، اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوئے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ کی طرف نظریں اٹھانا، طلب کی نگاہ اٹھانا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس قدر کی۔ اچھا، کیا یہ محبت جو ہے صرف انبیاء کے ساتھ ہے؟ 28واں پارہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، تحقیق اللہ نے سن لی بات، سمع اللہ قول التی، اس کی بات سن لی، تجادلک فی زوجہا، اس خاتون کی جو اپنے خامد کے متعلق آپ سے جھگڑا کر رہی تھی۔ بات کس سے کر رہی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سنا کس نے؟ وتشتکی الی اللہ، اللہ سے شکوہ کیا تھا، گزارش کس کے پاس لے کے آئی تھی؟ وہ جو کہتے ہیں کہ ذریعہ چاہیے، واسطہ چاہیے، اللہ کے بندوں یہ آیت ہی نہیں پڑھتے، وہ واسطے کے پاس گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود تھے، وحی کا سلسلہ جاری تھا، سارے وسائل موجود تھے۔ آج جن کے پاس جا کے یہ واسطہ ڈھونڈتے ہیں وہ تو مردہ پیر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود، وحی کا سلسلہ جاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے پاس ابھی کوئی انسٹرکشنز نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ میں اللہ سے گزارش کر کے آپ کے لیے حالت منگوا لوں گا، کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اللہ کی محبت ہے، اللہ نے اس عورت کی اس شکایت کو سنا اور پھر خود حال اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ساتھ بھی اور اپنی اس کے علاوہ جو مخلوق ہے اس کے ساتھ بھی محبت رکھتی۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس لام تاکید، ضرور، نُوَلِّيَنَّكَ، نون پھر مشدد تاکید کی، ضرور بضرور ہم بدل دیں گے، پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً، اس قبلہ کی طرف، ترضاہا جو آپ کو
پسند ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف قبلہ رخ کرنے کا حکم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے اور تمام صحابہ نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس کی طرف رخ کر لیا، لیکن جو ایک فطری اٹیچمنٹ تھی، جو ایک خاندانی اٹیچمنٹ تھی اس قبلہ کے ساتھ، وہ پھر بھی موجود رہی۔ حکم کے سامنے انکار نہیں، الفاظ تک نہیں، صرف خواہش تھی۔ فول وجہ کا، بس آپ موڑ لیجئے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں، فولوا وجوہکم شطرہ، بس اپنے چہرے یا اپنے رخ موڑ لیجئے شطرہ اس کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، مراد اہل کتاب یہودی اور عیسائی، لَيَعْلَمُونَ، یقیناً جانتے ہیں، اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، بے شک یہ حکم ان کے رب کی طرف سے برحق ہے۔ یہ بات ان کو معلوم ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ برحق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیت اللہ کو تاریخی طور پہ قبلہ کے طور پہ وہ بھی جانتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ پہلی بار قبلہ کا جو اعلان ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری اولاد اسحاق علیہ السلام تک بیت اللہ کی طرف قبلہ کو تسلیم کرتے رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو وہ بھی مانتے تھے نا، عیسائی اور یہودی بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، انہی کی اولاد تھے۔ تو اس وجہ سے ان کو معلوم تھا کہ یہ جو حکم ہے، یہ جو تبدیلی کا حکم ہے، یہ بالکل اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے قبلہ کو نہیں مانتے تھے۔ اس سے اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل، لا علم، اما یعملون، اس سے جو وہ سازشیں کرتے ہیں۔ یہ عیسائی اور یہودی مل کے جو سازشیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے لا علم نہیں ہے۔ لہٰذا اے میرے محبوب، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کو فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔